بلیٹن کا آغاز کریں۔ پاکستان نے بھارت میں جوہری تابکاری مواد کی چوری اور فروخت پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ انتہائی تابکار اور زہریلا مادہ کیلیفورنیم ایک گروپ کی غیر قانونی ملکیت میں پایا گیا۔ اسی ملک میں 2021 میں کیلیفورنیم کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے سلامتی کونسل سے ان واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ Mr. Chairman, the Security Council should be deeply concerned, as should this committee, at the recurring incidents of theft and illicit sale of nuclear and other radioactive materials in our eastern neighbor. In the latest incident last August, a group was found in illegal possession of a large quantity of the highly radioactive and toxic substance californium worth over $100 million. 3 incidents of theft of californium were reported in 2021 in the same country. These incidents, Mr. Chairman, suggest the existence of a black market for sensitive materials. Pakistan reiterates its call for a thorough investigation of these incidents and adequate measures to prevent their recurrence. Mr. Chairman, while preventing non-state actors from acquiring sensitive materials, the rights of states to peaceful use of technologies, including dual-use technologies, must be safeguarded. اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ 3 روزہ پاک سعودی بزنس فورم آج سے اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ سعودی وفد پہنچ گیا ہے جس میں 130 حکام اور کاروباری افراد شامل ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان توانائی، مائننگ، منرلز، ایگریکلچر، بزنس، ٹورزم، انڈسٹری، افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں میں کئی معاہدے کیے جائیں گے۔ نورین سلیم جنجوا کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک سعودی بزنس فورم کا انعقاد 10 سے 12 اکتوبر اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ سعودی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں اہم معاہدے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق اہم کاروباری پارٹنر ہوگا۔ ہمارے جو ایم او یوز ہیں جو بڑی کثیر تعداد میں ہو رہے ہیں، اور ہم آپ کو ایگزیکٹ کتنے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے اور کس کوانٹم میں ہو رہے ہیں۔ انرجی سیکٹر میں ہماری بڑی ایڈوانسڈ کانورسیشنز ہیں، مائننگ کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے، بجلی کے سیکٹر کے حوالے سے، تو فوڈ سیکیورٹی میں، رائس میں، میٹ میں، اینیمل فیٹننگ میں، ان تمام چیزوں میں بہت سی آپ کو نظر آئیں گی، کاوشیں بھی نظر آئیں گی اور کچھ نتائج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے اہم دورے کے فوراً بعد پاک سعودی بزنس فورم اور شنگھائی تعاون کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ان ایونٹس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور ملکی معیشت کے استحکام کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ نورین سلیم جنجوا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہالز، کیفے، ریسٹورانٹ اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پولیس نے تاجروں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے تاجروں، ہوٹل مالکان سے شیورٹی بانڈز طلب کر لیے ہیں۔ جڑواں شہروں میں 14 سے 16 اکتوبر تک عام تعطیل کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم قرار دیا تو یہاں حالات کشیدہ ہوئے۔ وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے، اس نے اچھا جواب دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ آج پشاور پہنچ رہے ہیں۔ محسن نقوی 12 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سب مل کر متفقہ طور پر اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت کالعدم تنظیم کو کسی سیاسی اجتماع یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود کالعدم تنظیم نے اجتماع کی کوشش کی، جس پر پولیس کے تصادم اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر
مسئلے کے پرامن حل کے لیے جرگے کے انعقاد کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف نے ویڈیو بیان میں کہا کہ کالعدم تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کو وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے کالعدم قرار دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ پی ٹی ایم ریاست اور آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے قانون کے تحت کالعدم تنظیم کو کسی سیاسی اجتماع یا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ضلع خیبر میں پی ٹی ایم کے اجتماع کے اعلان کے بعد دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ تحریک انصاف کے وفد کی ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، جس میں آئینی ترامیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اچھی بات چیت ہوئی ہے، جو بھی ہوگا ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس میں آئینی ترامیم اور ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کا ڈرافٹ آ جائے تو بات کریں گے، ابھی تک حکومت سے ڈرافٹ شہر نہیں کیا۔ قوم، پارلیمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے تاریخی سٹینڈ لیا ہے، آنے والے دنوں میں قوم کو خوشخبری ملے گی، ہمارے تمام ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے۔ آئینی ترمیم پر جلدی حکومت کو ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں ہے۔ حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے، سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے لمبی اننگز کھیلنے اور جمہوری میدان میں آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایک سوال پر بلاول نے کہا کہ مولانا آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مان گئے تھے، پر ملٹری کورٹ سے متعلق ترمیم پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے مخالفت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بلاول نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپریل 2022 سے سیاسی فیصلے کیے ہوتے تو آج دوبارہ وزیر اعظم ہوتے۔ بلاول نے کہا کہ ایوان صدر میں 5 بڑے بیٹھے تھے تو یقینی طور پر سنجیدہ بات ہوئی ہوگی۔ خبر دیں گے آپ کو، طوفان ملٹن امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا ہے۔ تاریخ کے اس بدترین طوفان کے سبب تقریباً 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پورا ٹیمپا بے علاقہ اور اس کے جنوبی حصے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ریاست میں 2000 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ سی ورلڈ، والٹ ڈزنی اور یونیورسل اورلینڈز بھی دوپہر سے بند ہیں۔ گورنر ڈی سینٹس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ طوفان کے سبب حادثات کئی اموات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ بعض علاقوں میں بدھ کی شام 195 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے آندھی آئی ہے، جبکہ بعض حصوں میں 40 سینٹی میٹر تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ فلوریڈا کی 15 کاؤنٹیز کے 72 لاکھ افراد کو حکام پہلے ہی لوگوں کو خبردار کر چکے تھے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں، ورنہ آفت کے اثرات بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ خبر شامل کریں گے، ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز ایمنڈ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ٹی وی چینلز کو پیمرا کے نوٹس غیر قانونی اور میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں ایمنڈ نے کہا کہ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے کی کوریج کو بنیاد بنا کر متعدد ٹی وی چینلز کو شو کاز نوٹسز دیے گئے۔ ان نوٹسز کا مقصد غیر قانونی سینسرشپ کا اطلاق ہے۔ نوٹس میں عائد بے بنیاد الزامات کے برعکس ٹی وی چینلز نے کراچی میں ہوئی دہشت گردی کے واقعے کی انتہائی ذمہ دارانہ کوریج کی ہے۔ اگر کسی چینل نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو اسے قانون کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ تمام چینلز کو نوٹس جاری کرنا بدنیتی کا عکاس اور ناقابل قبول ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ اور سیکریٹری جنرل ارشد انصاری نے مشترکہ بیان میں ٹی وی چینلز کو پیمرا کے نوٹس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں حالیہ دہشت گردی کے حملے کی رپورٹنگ نہ صرف حقائق پر مبنی تھی بلکہ مفاد عامہ میں ضروری تھی۔ پی ایف یو جے نے پیمرا سے ٹی وی چینلز کو دیے گئے نوٹس فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی معاشرے میں تیزی سے بڑھتے ہوئے سماجی اور معاشی مسائل ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ ذہنی امراض میں مبتلا ہونے والے افراد کا بروقت علاج نہ ہونے سے ایسے مریضوں کی مشکلات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ فیصل آباد سے عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سول ہسپتال کے شعبہ ذہنی امراض میں روزانہ 250 سے زائد مریض آ رہے ہیں، جن کی تشخیص کرنے والے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ سماجی مسائل کے علاوہ خراب معاشی صورتحال سے دل برداشتہ ذہنی دباؤ کا شکار افراد کے مریض بننے کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
फैमिली सिस्टम टूट रहे हैं, जैसे लोगों की सोशल सपोर्ट कम हो रही है, जैसे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है, उसमें ऑफ कोर्स उनकी इनकम कम हो रही है, उनके ये जो एक्सपेंसेस हैं बढ़ रहे हैं, और उसमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं और बाकी सारी जो पेचीदगियाँ हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़हनी इमराज का शिकार अफराद का फौरी इलाज ना हो तो मुतासरा फ़र्द के मुस्तकिल मरीज़ बनने का ख़दशा होता है। मरीज़ों का इलाज बर वक्त ना करवाया जाए तो उनकी बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसमें मसाइल मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं और उसमें और ज़्यादा उसकी बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक किसी भी फर्द में ज़हनी दबाव, बेचैनी और घबराहट जैसी अलामात बार बार ज़ाहिर हो रही हों तो नज़रअंदाज करने की बजाय फ़ौरन माहिर नफ्सियात से रब्ता करना चाहिए ताकि मुस्तकिल ज़हनी इमराज से बचा जा सके। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। और उमरकोट के इलाके कुनरी की मिर्च मंडी में सुर्ख मिर्च की आमद का सिलसिला जारी है। मकामी और बैरून मुल्क के खरीदार भी खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे मिर्च की फीमन कीमतों में बेहतरी आ रही है। महबूब आलम की रिपोर्ट। उमरकोट में 30,000 एकड़ से जायद रकबे पे सुर्ख मिर्च की काश्त की जाती है, जहां से मुल्क की मजमूई पैदावार की 50% सुर्ख मिर्च हासिल होती है। कुनरी मिर्च मंडी में इन दिनों योमिया 7,000 से ज़ायद बोरियों की आमद हो रही है। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत बैरून मुल्क के खरीदार भी खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसके बायस मिर्च की फी मन कीमतों में बेहतरी आई है और 18,000 रुपये में फ़रोख्त होने वाली सनम मिर्च अब 20,500 रुपये में ख़रीद की जा रही है। चाइना वाले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कराची के भी व्यापारी हैं और पंजाब के भी व्यापारी हैं माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि खाद, दवाई, बीज, ये सारी चीज़ें जब ज़मींदार इन्वेस्ट करता है तो 1.5-2 लाख रुपए पर एकड़, मतलब 1 एकड़ पे जो है वो उनके वैसे ही लग जाते हैं। फिर हारी नारी, मंडी के कमीशन, ये सारी चीज़ें हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में कमी के इक़दाम करे तो फसलों पर आने वाले अखराजात में कमी आ सकती है, जिससे उन्हें फसलों की काश्त पर बेहतर मुनाफा हासिल हो सकता है और मुल्क की ज़रूरी अजनास की बरामदात भी बढ़ सकती हैं। कैमरा टीम के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, कुनरी, ज़िला उमरकोट। भारत के नामवर तरीन सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो मुंबई के अस्पताल में पीर के रोज से दाखिल थे। रतन टाटा ने अवामी और कारोबारी दुनिया में बहुत शोहरत और इज्जत कमाई। उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान 1991 में संभाली और उसे तरक्की देकर $100 अरब मालियत तक पहुंचाया। वो टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन एमेरिटस थे। साथ ही वो मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के बैनुल-अक़वामी मुशावरती बोर्ड के मेंबर भी थे। 2008 में भारतीय हुकूमत ने उन्हें मुल्क के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण से नवाजा। रतन टाटा दुनिया भर में फलाही कामों के लिए जाने जाते हैं। टाटा सन्स में उनके 65% से ज़ायद शेयर्स की आमदनी फलाही कामों पर खर्च होती है। रतन टाटा की फलाही काविशों से भारत में तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के मुतादिद मंसूबे चलते हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के मुशीर ने कहा है कि ईरानी हमले में कई इस्राएली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। मिसाइल हमलों के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के जरिए 90% मिसाइल निशाने पर लगे। ब्रिगेडियर जबारी ने कहा कि इसराइल और अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। और थिएटर प्ले में अदाकारी की कहानी, बैक स्टेज क्या होता है, फनकार ड्रामे की तैयारी के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में स्पेन, अमेरिका, आयरलैंड के फनकार एक स्टेज पर आ गए। हॉल में एक तरफ मगरबी थिएटर अदाकारों के मसाया जुमले थे तो दूसरी जानिब हाज़रीन की दाद, तालियां और कहकहे। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग की आलमी सतह पर पाकिस्तानी सकाफत मुतारिफ करवाने की कोशिश। जनूबी अफ्रीका, जापान, इटली, रवांडा, नेपाल के बाद स्पेन के थिएटर फनकारों ने प्ले सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन में अदाकारी की मुश्किलात समझाई। मुस्कुराता शौहर, चुलबुली साबका अदाकारा, शरारती 16 साल लड़की और कारपेंटर 6 हफ्तों के लिए अदाकारी के कोर्स में शामिल होते हैं और फिर इस ग्रुप में इख्तिलाफ हो जाते हैं।
every audience has its own quality, and the quality here is something that you as an actor need to internalize, and it impacts your performance. The joy here that I have found in the people is I'm just blown away, and I love it here. I love the energy that people bring, like I said, and the joy for life. It's been quite special. We are all in Barcelona, Spain, which is a very international, multicultural city, and we wanted to make theater, and so we decided to come together and do this play together in Spain, and then we were invited by the Arts Council here in Pakistan and brought it here to you all. स्पेन में मुकीम अमेरिका और आयरलैंड के आर्टिस्ट भी हिस्पानवी थिएटर ग्रुप का हिस्सा बने। कहा पाकिस्तान मिलनसार लोगों का मुल्क है, यहाँ परफॉर्म करके बहुत खुशी हुई है। Such a pleasure to bring our play halfway around the world to Pakistan. We're just feeling so privileged. It couldn't have been a better experience. We can learn from the people around us, whether it's in this play or being here in Pakistan with everyone here. Just the human experience is very powerful if you're open to it. Everybody has been so welcoming. It's been amazing. You don't really know what to expect. I've never been here myself before. And you arrive and everybody has been bending over backwards to help us. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 15वें रोज खेल तालीम बालगा 2.0 पेश किया जाएगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।